خوباں راج محل کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے عقائد میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ دنیا کی دوسری قومیں موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتی بہت سارے لوگ، لیکن مومن ایمان والا جو قرآن کو مانتا ہے، جو انبیاء کو مانتا ہے، آخری نبی پر جو ایمان لایا، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا۔ اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو کس لیے اٹھایا جائے گا؟ ہمیں اٹھانے کا مقصد یہ ہوگا، اللہ اکبر، کہ انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں ہوگا؟ اس سے ضرور حساب ہوگا، انسان سے حساب لیا جائے گا، اور کس ماحول میں لیا جائے گا اس کی ایک جھلک۔ پھر اس کے بعد اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ میرے سارے بھائیوں کی اور ساری بہنوں کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، کس ماحول میں حساب ہوگا؟ اللہ اکبر، اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ماحول کے اندر اللہ رب العزت انسان سے حساب لے، اگر باغ و بہار کے ماحول میں انسان سے اللہ حساب لے، اللہ اکبر، رحمتوں کی پھوار کے ماحول میں اگر اللہ انسان سے حساب لے تو بھی انسان کے بس میں نہیں، تو بھی انسان کی طاقت نہیں، تو بھی انسان کی قوت نہیں کہ وہ اللہ کو جواب دے سکے۔ تھوڑا تصور میں لائے، اگر کوئی پیر، واقعی کوئی مرید کسی پیر سے سچی محبت کرتا ہے، یا کوئی شاگرد اپنے استاد سے سچا احترام کرتا ہے، وہ استاد کا سچا احترام کرتا ہے، اور اگر استاد اس سے پوچھ لے کہ بتاؤ تم نے فلاں کام کیوں کیا تھا، تو بتاؤ استاد کے سامنے کیا ایک سوال کا جواب شاگرد دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا باپ کے سامنے کیا کوئی جواب دینے کی قوت رکھتا ہے؟ مرید اپنے پیر کے سامنے کیا کوئی جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اندازہ کرو میرے بھائیوں، غور کرو، ذرا سوچو اور تصور میں لاؤ، جب پیر کے سامنے مرید جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے جواب دینے کی قوت نہیں رکھتا، جب شاگرد اپنے استاد کے سامنے جواب دینے کی قوت نہیں رکھتا، تو تصور میں لائیے وہ وحدہ لا شریک جس سے انبیاء بھی ڈرتے ہوں، جس سے اولیاء کا پتا جس کے خوف کی وجہ سے پگھل کر کے پانی ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے، وہ داستانیں ہیں اللہ اکبر کہ کوئی روتے روتے اپنی آنکھیں کھو گیا۔ اللہ کے خوف میں بہت سارے اولیاء روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی انہوں نے کھو دی۔ کچھ کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور آتا تو ان کا پتا پگھل کر کے، ان کا جگر پگھل کر کے بہتا ہوا لوگ محسوس کرتے۔ اسی طرح لوگوں کے چہرے مایوس نظر آتے، لوگوں کے چہروں پر اداسیاں نظر آتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات دیکھے گئے، اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے۔ اندازہ فرمائے اللہ والوں کی کیفیت یہ ہے، انبیاء جس سے خوف زدہ ہوں، صحابہ کرام جس کے خوف میں آنسو بہائیں۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، وہ رب ہم سے سوال کرے گا، وہ رب ہمارا حساب لے گا۔ اللہ اکبر، اور ماحول کون سا ہوگا؟ باغ و بہار کا ماحول نہیں ہوگا، ٹھنڈی ہواؤں کا ماحول نہیں ہوگا، فضاؤں کا ماحول نہیں
نہیں ہوگا, رحمت کی فواروں کا ماحول نہیں ہوگا, بلکہ وہ ماحول کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یوم حساب, جس دن اللہ بندوں کا حساب لے گا, جس دن اللہ بندوں سے سوالات پوچھے گا, اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ذرا تصور میں لاؤ, مئی کے مہینے میں زندگی گزار رہے ہو, جلسے میں انسان بیٹھا ہوا ہے, اللہ اکبر, تو گرمی کا احساس انسان کو بے چین کرتا ہے. پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے چینی ہے, پنکھے چل رہے ہیں پھر بھی بے قراری ہے, رات کا ماحول ہے, سورج نکل کر چھپ چکا, چھپنے میں گھنٹوں گزر چکے, اس کے باوجود بھی گرمی کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر, جب چوتھے آسمان پہ نکل کر کے چھپنے والے سورج کی تپش کا عالم یہ ہے کہ آدھی رات کو بھی گرمی محسوس کر رہے ہو, اس وقت جب انسان کے سر کے اوپر سورج ہوگا, چوتھے آسمان پہ نہیں, انسان کے سر پہ سورج ہوگا, اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, ایک ہاتھ کا فاصلہ, جس کو بعض لوگوں نے سوا نیزے سے تعبیر کیا ہے. اللہ اکبر, آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے, اس وقت سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا. جس کی پیٹھ کی تپش کا یہ عالم ہے, اس کے چہرے کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا, کوئی اللہ اکبر انسان کندھوں تک پسینے میں ہوگا, کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی. اللہ اکبر, آنکھیں پانی بن کر بہ رہی ہوگی, انسان کے سروں میں ان کا بھیجا ایسے کھولتا ہوگا جس طریقے سے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر انسان پانی کھولتے ہوئے دیکھتا ہے, چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے, انسان کا بیجا اس کی کھوپڑی میں کھول رہا ہوگا, ناک کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے اس کا بھیجا بہ رہا ہوگا. یہ انداز ہوگا, اس وقت اللہ بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا, اس کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا, اس سے سوال کرے گا. سوال کئی ایک ہوں گے, سوال بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ایک سوال قرآن یہاں بیان کر رہا ہے, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس ماحول میں اس دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. نعیم کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. نعیم کیا چیز ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے, نعیم سے مراد یہ, نعیم سے مراد یہ, نعیم سے مراد یہ. جو ایک قول آج آپ کے سامنے پیش کرنا, اقوال بہت ہیں کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر بیان کی گئی ہے, اور یہ تو ظاہری ہے. اس کے علاوہ جو باطنی تفاسیر ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں. بلکہ امام عبدالوہاب شارانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے, مگر معنی قرآن کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے. ہر دن ایک نیا معنی لوگوں کے دلوں پر, جو اہل اللہ ہے, اللہ والے ہیں, علماء ربانیین ہیں, ان کے دلوں پر اب بھی معنی قرآن نازل ہوتی ہے. قرآن مقدس کا معنی نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر, آیت نہیں نازل ہو سکتی, وحی نہیں آ سکتی, اب قرآن نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن مکمل ہو چکا ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے صدقے میں علماء کے دلوں پر اب بھی معنی قرآن کا نزول ہو رہا ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اللہ تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا. تو مفسرین نے ایک اور نعیم کا یہ بیان فرمایا, اللہ تم سے قیامت کے دن اس ماحول میں جب سر پہ سورج ہوگا, بھیجا انسان کے کھوپڑی میں کھول کر اس کی ناک اور اس کے کان سے بہ رہا ہوگا, اس وقت اس کی آنکھیں پگھل پگھل کر پانی بن کر بہ رہی ہوگی. اس وقت ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا, گزلا کرے پسر پہ, پدر کو خبر نہ ہو, باپ پہ گزرے گی تو بیٹے کو پتا نہیں, بیٹے پہ گزرے گی باپ کو پتا نہیں, بیوی کہاں ہے شوہر کو پتا نہیں, شوہر کہاں ہے بیوی کو پتا
نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اس ماحول میں اللہ تم سے پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم کے بارے میں۔ نعیم سے مراد مفسرین کہتے ہیں اللہ تم سے اس ماحول میں تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ اب مجھے بتاؤ، پیر کو جواب دینے کی حیثیت نہیں، مرشد کو جواب دینے کی زبان میں طاقت نہیں، استاد کو جواب دینے کی طاقت نہیں، باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کس منہ سے بیان کریں گے کہ راتوں کو نرم نرم گدوں پہ لیٹتے تھے اور زنا کی فلمیں دیکھتے تھے۔ مجھے بتائیں میری قوم کے جوان شرق سے لے کے غرب تک، یقیناً راج محل کے جوان ایسے نہیں ہوں گے لیکن دنیا کے سبھی لوگ سنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کی راتوں کا حساب لوگ کیسے دیں گے؟ نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے، اپنے دن کو فی اللہ اکبر شراب پی کر، جوا کھیل کر، نشہ کر کے اپنی زندگی کو، جوانی کو تباہ کرنے والے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، بہنوں کا حق مارنے والے، بیوی کی حق تلفی کرنے والے، مجھے بتاؤ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنیں اللہ کو کیسے جواب دے سکے گی کہ وہ بغیر دوپٹے کے بڑی بے باکی کے ساتھ کبھی میلوں میں جایا کرتی تھی، کبھی فلموں میں جایا کرتی تھی، کبھی ولیموں میں جایا کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے متعلق پوچھے گا۔ اور سن لو اللہ اکبر، کتنا پوچھا جائے گا اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ جوانی کی قدر کرو۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرنا جیسے کسی عزتدار مہمان کی قدر کرتے ہو۔ مہمان کی قدر، مہمان کی قدر جیسے کرتے ہو۔ راج محل والوں آپ تو مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم راج محل آتے ہیں تو شرمندہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے فقیہ اعظم حضرت علامہ مفتی رضا الاقصی مدظ اللہ العالی اپنے گھر لے جا کر اتنا پیار دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے چھوٹوں کو وہ کتنا نوازتے ہیں، کتنی مہمانی کا انداز۔ آپ اندازہ فرمائیں آپ لوگ اتنی مہمانی کرنا جانتے، عزت کرنا جانتے، پیار کرنا جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیہ عصر کو عمر نو نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے تک جامعہ اشرف میں دینی خدمات کو انجام دیا، اور اب جب وطن آئے تو بیماری کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ یہاں پر بھی اللہ کے دین کے کام میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ 5 منزلہ بچیوں کے لیے ادارے کا قیام ہو رہا ہے، خانقاہ کا قیام ہو رہا ہے۔ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا مفتی ہے کہ صرف درسگاہ کا قیام نہیں ہے بلکہ خانقاہ کا بھی قیام ہے، اور یہ فکر میں اگر کسی نے رنگینی دی ہے تو وہ مخدوم المشائخ حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات کی برکتیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بچیوں کے ادارے کو بھی جلد سے جلد قیام کا معاملہ آسان فرمائے، اور خانقاہ بھی اپنی پوری روحانیت کے ساتھ ہمارے درمیان اپنی خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آسان فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا غور فرماؤ میری قوم کے جوانوں، مولا مشکل کشا سید السادات سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے معزز مہمان کی عزت اور قدر کرتے ہو۔ کیوں؟ مہمان وہی ہوتا ہے جو جانے کے لیے آتا ہے، مہمان اسی کو کہتے ہیں جو جانے کے لیے آتا ہے۔ بلکہ مہمان کوئی مہمان ہو اگر وہ واقعی مہمان ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتا۔
ہر ایک کو پتہ ہے کہ مہمان بن کے آئے تو 3 دن میں چلا جائے گا، اور جو 3 دن میں نہ جائے وہ مہمان نہیں ہو سکتا۔ 3 دن میں جو جائے وہی مہمان ہے، اور جو 3 دن کے بعد رکے، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا 3 دن تک مہمان ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو علماء کی سرزمین ہے۔ 3 دن تک مہمان رکتا ہے، مولا مشکل کشا کے قول کی ندرت پر قربان، اس عطر فکر پر قربان، جیسے مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں رکتا، ویسے جوانی 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رکتی۔ 16 سال پر شروع ہوتی ہے اور 46 سال اور 50 آتے آتے انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جوانی کی ایسی قدر کرو جیسے عزت دار مہمان کی قدر کرتے ہو، اور اللہ کو جوانی بھی پسند اور جوانی کی عبادت بھی پسند، اسی لیے تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانوں کی قدر کرو۔ ہمارے مذہب میں جوان کی کیا عزت ہے، اللہ کے سچے رسول پوری کائنات جن کی عزت کرتی ہے، بلکہ عزت بھی جس کی عزت کرتی ہو وہ رسول فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب مکے میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا اسی لیے جوانوں کی قدر کرو۔ دیکھو صحابہ میں جو سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت تو ان کی عمر 37 سال کی تھی۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عمر 27 سال کی تھی۔ مولا علی نے کلمہ پڑھا، 7 یا 10 سال کی عمر تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب احد کی جنگ میں حضور پہ آنے والے تیر کو میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا، اس وقت میری عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال نکلنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ میں نے احد کی جنگ میں رسول اللہ پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا۔ ہمارے یہاں جوانوں کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے، بلکہ ایک حدیث سن لیں اور ایمان تازہ کریں۔ جوانی دیکھو جب عبادت کرو گے صلہ ملے گا، لیکن جوانی جوانی ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، کہہ رہا تھا کہ نشہ ایمان ہوتا ہے، نشہ شراب کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا۔ ایمان نشہ ایمان ہوتا ہے، سراحی دین ہوتی ہے۔ جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے، اصل عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، ورنہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے پھر گھٹنے دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، پھر دل ویسا نہیں لگتا عبادت میں۔ غور فرمائیں اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، صبح کی عبادت کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت عبادت کرنے والے جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ غور کریں، نبیوں کی مرسلین کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے، عوام پر ہے، ویسے اس جوان کی فضیلت بوڑھوں پر جو صبح کو عبادت، جو صبح کو عبادت کرے اس کی یہ شان ہے۔ جو راتیں مصلی پر گزارے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان جوانی میں حرام سے بچے، اب ذرا جملوں پہ غور کرنا، جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات پہ عمل کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، ولایت اپنی جگہ، لیکن ولایت سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ نبوت اور صدیقیت کے درمیان اور کوئی مرتبہ اور درجہ نہیں ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، اور ایک تو صدیق نہیں، جوانی میں جو حرام سے بچے اللہ اس سے 70 صدیقوں کا
ہے، 70 صدیقوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ صرف حرام سے بچ جاؤ، فرائض اور واجبات کی پابندی کر لو۔ آئیے حرام سے کیسے بچیں، کیا کیا حرام ہے، میں چند حرام آپ کو گناتا ہوں، اللہ کرے آپ بچ جائیں۔ صدیق ایک صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا اجر۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ جلسے کے ناظم نے نہیں کہا کہ لوگ مبالغہ کر جائیں، نہیں، یہ اس نے کہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ حرام سے بچو، جوانی میں حرام سے بچو، فرائض اور واجبات کی پابندی کرو، 70 صدیقوں کا اجر ملے گا، 70 صدیقوں کا اجر ملے گا۔ حرام کیا ہے؟ نمبر 1 گن لیتے چلیں جتنے وقت میں گنجائش ہے، کیونکہ محفل تو جاری رہے گی لیکن مجھے اپنے وقت میں گفتگو تمام کرنی ہوگی۔ لیکن نمبر 1 پہلی چیز جو حرام ہے اور اشد حرام ہے وہ ہے جھوٹ۔ سماج میں، معاشرے میں جھوٹ کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، جھوٹ فیشن۔ حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام۔ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولے، جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی یہ کہہ دے اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو 3-4 میں تمہیں سنڈے کے دن پارک میں گھمانے لے جاؤں، ایسے کہ اور نہیں لے گیا، جھوٹ بولا، حرام۔ مذاق میں بول دیا، وہ دیکھو عبد الرحمن آ رہا ہے، حالانکہ کوئی نہیں آ رہا تھا، یہ بھی حرام۔ اندازہ فرمائے جس مذہب میں، اب ذرا توجہ سے غور سے، میرے بھائیو ٹائم میرے پاس کم ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح غور فرمائیں، جس مذہب میں مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہو، آج وہ قوم مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتی۔ سوچو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے گناہ کا نام لیا، میں نہیں لوں گا، اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ آج اس کا بھی مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام میں ہاں کر سکتا ہے۔ کوئی مومن فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ غور فرمائے، کون کہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگ قادری بن گئے، برکاتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، وارثی بن گئے، مداری بن گئے، ہم مومن کب بنے؟ کامل مومن کب بنے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پیر و مرشد نے ٹوپی دی ہے، ہم اس ٹوپی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ پیر مرشد نے امامہ دیا ہے، شجرہ دیا ہے، پیر و مرشد نے اپنا لباس دے دیا ہے، کتنی عزت کرتے ہیں، سنبھال کے رکھا ہے۔ کہا کیا اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی قدر ہے؟ رسول اللہ نے جو شریعت کا تحفہ دیا، اللہ کے قانون کا تحفہ دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا قدر ہے؟ پیر کا شجرہ جتنا قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر سارے پیروں کے پیر، پیران پیر کے بھی پیر، محمد رسول اللہ نے تو ہمیں قرآن جیسا عظیم دستور عطا فرمایا، وہ کہاں ہے؟ وہ زندگیوں میں کہاں ہے؟ شجروں کی بالکل عزت کی جاتی اور کی جائے گی، ہم اس کے کبھی مخالف نہیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں سے زیادہ قرآن کی اہمیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم پیر کے شجرے کو اتنا جان سے زیادہ عزیز سمجھتی ہو، وہ رسول اللہ کی دی ہوئی کتاب کو کتنا عزیز سمجھنا چاہیے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے زور اور چیزوں پہ دیا، حقائق سے ہم کہیں نہ کہیں آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اور سن لو، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتیوں کے درمیان اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اور یہ صرف دارالعلوم والے درسدائی لوگ نہیں بلکہ خانقاہی لوگ بھی ہیں۔ سن لینا، اگر رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرو گے تو پیر کا شجرہ قبر میں رکھنا کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔
قرآن کو چھوڑ دیا. جو قوم قرآن کو چھوڑ دے اللہ کے رسول اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت کریں گے, اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جس کی شکایت شافعی یوم النشور کرے اس کی سفارش کون کرے گا؟ کون اس کی سفارش کرے گا؟ اور قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے. تمہارے ہم نے بڑے بڑے منجن بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ ٹیوب پیسٹ استعمال کر کے منہ کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی. وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا؟ حرام سے بچو جوانی میں, 70 صدیقوں کا ثواب نہیں. نمبر 2 دوسرا حرام بد نگاہی, یعنی جن جیسے بدنگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا. یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اور یہ بھی سمجھ لے, جان لے کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے ویسی عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنوں کو کہہ دو اے محبوب اپنے غلاموں کو مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. آج بد نگاہی جو حرام ہے, بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بد نگاہی, یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا, عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا. کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں, نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں, کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے تقوی کی بات, ہو سکے اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے, دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے, تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو. یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے, یہ پرہیزگاری سے زیادہ کریں. ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے, اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے. زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے. جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھیں اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی, قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے. مسجدوں سے دور ہونے والوں, مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں, میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دن آ گئے. اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں, تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی, افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی, تم ہی تھے. آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے جس کی حالت آج اتنی گر چکی جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا, وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے, وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے. کتنے حالات گر گئے, دین سے کتنے دور ہو گئے. آؤ سیدنا سلمان فارسی سرکار ارشاد فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کون ہے؟ اللہ اکبر, جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میری امت کے زاہدوں میں سے. کیسا زاہد؟ عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی جس نے چھت کے نیچے کبھی سونا پسند نہیں, بغیر چھت ایک درخت کے نیچے عراق کا گورنر رہتا تھا, جس کا خود کا گھر نہیں تھا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں, جس نے کبھی اپنا گھر نہیں بنایا اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں.
اللہ اکبر. وہ سلمان فارسی فرماتے ہیں، دیکھو نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سرکار سلمان فارسی کا قول سن. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. 3 بار مرنے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے. جملے پہ غور کریں، اندازہ کریں. میری قوم کے جوانوں، جوانی میں اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاک مت کرو، تباہ مت کرو. سوچو اور غور کرو. سلمان فارسی کہتے 3 مرتبہ موت کی تکلیف اٹھانا آسان اور 1 مرتبہ کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل. کہا کیوں؟ کہا کہ 1 بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یا خود کی شرمگاہ دکھانے پر جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب 3 مرتبہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اس لیے میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کی شرمگاہ، کسی کے سطر کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ باتیں حیا کی وجہ سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، مگر کریں کیا؟ جیسا مریض ہے ویسی دوا تو دینی پڑے گی. وہ قوم سلمان فارسی جو یہ بات کہیں کہ 3 مرتبہ مرنے کی تکلیف اٹھانا گوارا ہے، مگر 1 بار کسی کے سطر دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا اس کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج کیا ہو گیا؟ زنا کی فلمیں عام ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور اسی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے. میری قوم کے جوان 16 17 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. یہی قوم کے جوان تھے، یہی مسلم جوانوں کی کیفیت تھی. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کی حفاظت چاہتا تو وہ کہتا چلو چل کر مسلمانوں کے محلے میں رہیں گے، اس لیے کہ مسلمان لوگ کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کسی کی بیٹی پہ آنکھ نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر. یہ کردار تھا. اگر کوئی مسافر سفر کے لیے نکلتا تو اپنی بیٹی کو کسی مسلمان کے گھر رکھ کر کے جاتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کچھ اور تو کر سکتا ہے لیکن کسی کی بیٹی پر باپ کی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. اور آج ہم بدنگاہی کا شکار ہیں. اللہ اکبر. سن لو، اگر بدنگاہی کا شکار ہو تو اللہ کے سچے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی آنکھوں سے حرام کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی، جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی. آپ مجھے بتائیں ایک اور گناہ حرام، کانوں میں ایئر فون لگا کر جو میرے جوان گانے سنتے، میوزک، گانے، موسیقی، وہ گانے جو زنا پر ابھارے، وہ گانے جو حرام پر ابھارے، وہ گانے جس میں کفریہ اور شرکیہ کلمات ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کانوں نے گانے سنے ہوں گے قیامت کے دن ان کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے. ان کا ہے ہمارے اندر طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بات سمیٹتے ہیں. سچی توبہ کر، اللہ کی طرف پلٹو. کیوں؟ اور جوانی میں ہی پلٹ جاؤ، جوانی ہی میں پلٹ جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ اس جوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے جوانی ہی میں توبہ کر. اور جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کی وہ کیا تھے خدا نے کیا بنا دیا. اختتامیہ کے طور پہ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہنیں بھی پہلے عورتیں گناہ کے معاملے میں اتنی آگے نہیں تھی، لیکن برا ہو سیریلوں کا، برا ہو فلموں کا، اس نے بھی عورتوں کو بہت مس گائیڈ کیا. آپ کے یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن دنیا سے یہ بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے اور تقریر تو پوری دنیا ہی کے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ. اب تو ایسا ہے کہ سالی بہنوئی سے محفوظ نہیں، الا ماشاءاللہ چچا زاد بہنیں
چچا زاد بھائیوں سے محفوظ لیں، بھاوج دیور سے محفوظ لیں۔ یہ فلموں کی گندگی ہے، ہنسنے کی بات نہیں۔ ایک دور وہ تھا میرے بھائیوں کہ بھابھی کا چہرہ دیور پوری زندگی نہیں دیکھتے، اور بھابیاں دیوروں کے سامنے کبھی بے پردہ نہیں آتی۔ اور آج تو لوگ کہتے ہیں بھابھی دیور کا رشتہ تو ہنسی مذاق ہے، یہ کوئی اور مذہب میں ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تو ہم دیور جانتے ہیں مولا علی جیسا، اور بھاوت جانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جیسا۔ ہمارے مذہب میں تقدس، ہمارے مذہب کی پوترتا کی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا ہے میری قوم کو؟ اللہ اکبر! یہ سب گندی سیریلوں کی گندگی ہے۔ اپنے گھروں سے سیریلوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ بہت شوق سے آج قوم کی بچیاں پاکستانی سیریل دیکھتی، ہندوستانی سیریل دیکھتی، اور بچیاں بہت شوق سے کہتی ہندوستان اور پاکستان کے جو سیریل ہیں اس میں گھریلو داستان، کوئی گھریلو داستان نہیں ہے، اس میں افیئر سکھایا جا رہا ہے، دیور بھاوج کی گندگی کے تعلقات سکھائے جا رہے ہیں، سالی اور بہنوئی کو گندگی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو رواج دو، اپنے گھروں میں تقوی پرہیزگاری کے ماحول کو رواج دو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، میں کہتا ہوں اپنے گھر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب تو اپنے گھر میں اسلام قائم نہ کر سکا تو تو محلے میں کیا اسلام قائم کرے گا میرے بھائی؟ تو دنیا میں کیا اسلام قائم کر؟ تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، جب تو نے وہاں اسلام قائم نہیں کیا بتا۔ یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے کہتا ہوں سن لے وہ بھی توجہ کے ساتھ۔ پہلے کی عورتیں کیسی تھی؟ مر جانا گوارا تھا، کسی مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری نام سنا ہوگا، وہ رابعہ کعبہ جس کے استقبال کے لیے آتا، مشہور واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو دو جملے میں صرف اشارہ کر دوں، واقعہ نہیں بتاتا۔ جب رابعہ بصری حج کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ کعبہ رابعہ کے استقبال کے لیے آیا، تو رابعہ نے کعبہ دیکھ کے کہا اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے تو دیکھنے نہیں آئی تھی، میں تو یار کے دیدار کے لیے آئی تھی۔ وہ رابعہ بصری ایک مرتبہ جا رہی ہے رستے سے، کسی مرد نے دیکھ لیا، رابعہ بصری کو کسی مرد نے دیکھ لیا۔ توجہ کریں، آج مرد دیکھ لے، مرد پکڑ لے، چوڑی پہنانے کے بہانے عورتیں اپنا ہاتھ مردوں کے ہاتھ میں دیتی۔ اب تو مہندی لگانے کے لیے بھی عورتیں، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا مجھے پتا ہے، لیکن بڑے شہروں میں ایسا ہے، اور ویکسین کے طور پر میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ مہندی لگانے کے لیے عورتیں مردوں کے پاس جاتی ہے، اس میں تو بہت سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹ جنس پہن کے بیٹھتے کمینے جان بوجھ کر خبیث، اور وہ تمہاری عورتوں کی کوہنیاں اپنی مانڈی پر رکھتے ہیں، اور مانڈی پہ رکھ کر کے پھر دلہنوں کو مہندی لگاتے ہیں، اور کس طرح پکڑتے ہیں۔ میں بزرگوں کے تقدس کے خیال سے اور منبر کے احترام کے خیال سے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ہم لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، زمینی حقائق کے لوگ ہیں۔ ہم دنیا کے جو وہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرنے سے پہلے زمینی حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ غور کر لیں، اور اچھی طرح غور کر لیں، تمہاری غیرت کہاں مرتی ہے جب تم غیر مسلم لڑکوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو مہندی کے نام پہ بیچتے۔ دلہن کو ہاتھ اس کا شوہر بعد میں لگاتا ہے، پہلے وہ مہندی لگانے والا اور چوڑی پہنانے والا تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بچیوں کو اور تمہاری ہونے والی بہووں کو ہاتھ لگاتا ہے، اور اس کے بعد مہندی والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، چوڑیے والا ہاتھ لگا کے کچل چکا، پھر رہی صحیح کسر وہ کیمرہ مین پوری کر لیتا ہے جو ویڈیو شوٹنگ کے موقع کے لیے آپ کے گھروں کی شادی میں آتا ہے۔ وہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کو ہاتھ سے ٹرین کرتا ہے، اس طرح ہاتھ رکھو، ہاتھ لگا کے اس طرح دوپٹہ رکھو۔ کہاں جاتی ہے غیرت؟ اللہ کے رسول نے ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ نے جنت میں لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پہ حرام کر دی گئی۔
پوچھا یا رسول اللہ جہنمی کون ہے اور دیوس کون ہے؟ تو فرمایا جس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ سب کیا جائے اور وہ چپ رہے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ ارے تمہارے کلیجے کو کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک دور وہ تھا کہ غیرت کی وجہ سے مسلمان اپنی بیٹی کے صرف دیکھ لینے والے کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج مہندیوں کے نام پہ، چوڑیوں کے نام پہ، بیوٹی پارلروں کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ یہ دیوسیت تمہیں برباد کر رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے، حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا؟ حضرت رابعہ کا کیا قصور تھا؟ لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتے۔ آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے بے باک لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر کا، ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں۔ رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے۔ میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا، پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے گا۔ ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے؟ مجھے حیرت اس بات پر ہے۔ پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ درندے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے۔ جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے باغبان کی طرح ان کی شرارتیں ہیں۔ جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈاتی بھی نہیں، ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں۔ آؤ، وہ جو بات کرنے چلا تھا، کیا عورتیں تھی، کیا بیٹیاں تھی، کیا مقدس ہستیاں تھی۔ ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا تھا، بہت چھوٹی سی عمر تھی، 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی تھی۔ کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک بیٹی۔ ان کے ذکر سے آج بھی نگاہوں میں تقدس پیدا ہوتا۔ 13-14 سال کی بیٹی ہے، ماں نے کہا بیٹا چلی ذرا بازار چلی جا اور فلاں سامان لے کر، بازار جا تھوڑا سامان لے۔ علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور تو سامان لے کر، 13-14 سال کی لڑکی، وہ بازار کیا گئی، ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، بہت عمر اس کی بھی نہیں تھی، 16-17 سال کا وہ جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے۔ یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ہم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا، کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے، جو چمڑی نے جہنم میں جلنا ہے وہ کب سے خوبصورت ہونے لگی۔ خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے، اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لڑکی کو، اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس جوان نے کہہ دیا کتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جاؤ۔ جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا، لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟
اس نے کہا ہاں کیا حسین ہے تیری آنکھیں، غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، جھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں۔ اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا رک 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 ٹھہر، ابھی تیرا علاج کرتی ہوں۔ وہ جوان وہی ٹھہر گئے، لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، تشت تھی، اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے۔ آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے تو ہی وہ جوان ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی؟ ہاں میں وہی جوان ہوں۔ کہا اس لڑکی نے یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ وہ جوان سمجھ گیا پہلی ہی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب، لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا۔ ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا اے جوان میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا، یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی۔ میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی۔ اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، کون اس سے شادی کرے گا، کون اس کو بیوی بنائے گا، کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا، اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیاں ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہیں اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے۔ وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش، لیکن اللہ اکبر رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ صبح ہوئی، دل میں خیال آیا اے جوان دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں۔ اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں، پورے محلے کو روتا دیکھا۔ اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ۔ تو کسی نے کہا پتہ نہیں کون منچلا تھا، پتہ نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا، اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے۔ اس جوان نے کہا اے جوان تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے۔ ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے۔ مر گئی ایک قوم کی ایک بغیرت بیٹی، ایک باغیرت بیٹی مر گئی ایک قوم کی۔ اے جوان تینے کیا کر دیا؟ احساس احساس احساس۔ پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، مولا میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی
میں کوئی عورت تو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب جیسا مرشد ملا. اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے. اور اسی حسن بصری کو پھر وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ تینوں سلسلے اگر مولا علی پہ جا کے ملتے ہیں تو اس کے دو واسطے ہیں. ایک تو امام حسین کی ذات ہے اور دوسرے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت. اس لیے میرے جوانوں آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں. ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے. اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے. تو کسی نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا. اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت راتیں چلی جائے گی، جوانی کی یہ رنگین سی راتیں چلی جائے گی. میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے. جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر میں سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلیں گے، یہ آنکھیں بہے گی. یہ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث میں آئی ہیں، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہے، یہ باتیں مشاہدے کی ہے. قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو. سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں پاپ کرنے والوں جب اس کو کیڑے پڑیں گے، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے پہ گازے حسن بن کر مل کے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں. کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر حرام نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر پاپ کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو. اگر جوانی میں خدا کو منا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اشرف کانفرنس. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائیں نہیں، محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو قائم رکھیں.